السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی حدیث بھی لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، شب قدر کے بارے میں ہے۔ اس پہ تھوڑی بات کل ہو گئی تھی۔ آج اس کی فضیلت اور نشانیاں بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تو اس کی ساری گناہیں پچھلی معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مبارک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ نہایت ہی مبارک اور بابرکت رات ہے، کیونکہ اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ کل بتایا تھا کہ 1 سیکنڈ کی عبادت 2 دنوں کے برابر ہے، 24 گھنٹوں کے برابر ہے، اور 1 منٹ کی عبادت وہ 58 گھنٹوں کے برابر ہے یا 50 سے اوپر گھنٹوں کے برابر ہے۔ اسی طرح 1 گھنٹے کی عبادت 9 سال سے زیادہ بہتر ہے، اور 1 رات کی عبادت وہ 80-83 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اس کو لیلۃ مبارکہ کہتے ہیں، بابرکت رات۔ اور اس رات فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ ہمارے اس رات سے لے کر سال میں یہ رات، اگلی رات تک جو آنے والی رات ہے، اگلے رمضان تک جو ہونے والا ہے، جو لوگوں کو جو رزق ملے گا، جو مرے گا، جو زندہ ہوگا، یہ ساری تقدیریں اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ دوبارہ لکھتے ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ سالانہ یہ تقدیر ہے جو یہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ اس سال یہ کام ہوگا۔ یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس رات کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات حدیث میں ذکر ہے، یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، کہ اس رات کی صبح، یعنی وہ رات جب گزر جائے اور صبح سورج طلوع ہو رہا ہو، تو سورج کی حالت یہ ہوگی کہ انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، اس کی رائزز نہیں ہوں گے، سن رائزز نہیں ہوں گے، سورج کی شعاعیں نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ یہ خلا بھر جاتا ہے، اور اس خلا بھر جانے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح چاند کے بارے میں بھی یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا: ایکم یذکر حین طلع القمر وهو مثل شق جفنۃ، کہ کس کو یاد ہے کہ یہ جس رات کو چاند نکلی تھی اور وہ ایک تانبے کی شکل کا تھا چاند، تو وہ رات جس کو یاد ہے وہی رات لیلۃ القدر تھی، وہی شب قدر تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی یہی بیان ہے کہ تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ، کہ اس رات کی صبح جو سورج ہوگی مثل الطست، ایک تال کی طرح ہوگی، لیس لہا شعاع حتی ترتفع، اس کی رائزز نہیں ہوں گے، شعاع نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ سورج تھوڑا اوپر ہو جائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس رات کو دکھایا گیا، ثم نسیتھا، پھر میں بھول گیا اس رات کو، مجھے بلایا گیا اس رات کو، لیکن اس کو آپ ڈھونڈو آخری عشرے میں، وہی لیلۃ طلقۃ بلجۃ لا حارۃ ولا برودہ ولا باردہ، کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، اور یہ نارمل رات ہوگی، اور یہ سلامتی والا رات ہے۔ مومنوں کو اس رات عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ اس رات
یہ سلام والی رات ہے تو سلامتی کا رات ہے، اور مومن خشوع خضوع سے اپنی عبادت کریں گے اس رات، اور مومنوں کو سکون جو ہے وہ محسوس ہوگا۔ تو یہ انتہائی قابل قدر رات ہے، اور اس کو قدر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہی برکت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ تو اس رات کی جو ہے ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے بعض اسلاف کے کچھ کام تھے جو اس رات کیا کرتے تھے۔ امام جریر الطبری فرماتے ہیں کہ کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلۃ من لیالی العشر الاواخر، کہ اسلاف جو ہے آخری عشرے میں ہر رات غسل فرماتے تھے۔ اسی طرح حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ثابت اور حمید رحمہم اللہ یہ دونوں جو ہے ان راتوں میں کیا کرتے تھے؟ غسل فرمایا کرتے تھے اور خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح امام نخعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 3 دنوں میں قرآن جو ہے اس کا تکمیل کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ ہوتا پھر 2 دنوں میں اس کا قرآن کا تکمیل کرتے تھے۔ اور تمیم داری کے بارے میں آتا ہے کہ کانت لہ حلۃ قد ابتاعها ب1000 درہم، اس کی ایک خاص قسم کے کا لباس تھا، اس نے 1000 درہم سے اس نے خریدا تھا۔ کان یلبسہما فی اللیلۃ التی یرجى فیہا لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر جس رات وہ تلاش کرتے تھے اسی رات وہ خاص لباس پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن رجب حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یستحب فی اللیالی اللاتی ترجى فیہا لیلۃ القدر التنظف والتزین والتطیب بالغسل والطیب واللباس الحسن، کہ اس رات جو ہے مستحب عمل یہ ہے کہ آپ غسل کریں، آپ جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، آپ تزئین و آرائش کا خیال رکھیں، آپ عطر لگائیں، خوشبو لگائیں اور اچھا لباس پہنیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کے اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی جو ہے ہمیں اللہ توفیق دے، اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق ہے، اور ہم اتنا عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔